أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورۃ رحمان قرآن مجید کے ایک خاص سلسلے کی کڑی ہے کہ جس میں مکی صورتوں میں سے جوڑے جوڑے اللہ نے اکٹھے کیے ہیں. اس سلسلے کا پہلا جوڑا سورہ ذاریات اور سورہ طور تھا. اس کے بعد سورہ نجم اور سورہ قمر تھا. اور یہ تیسرا جوڑا ہے کہ جس میں آپ کو نظر آئے گی مشابہت سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کے درمیان. اور اس میں آپ بہت مشابہت دیکھیں گے. ان ساری صورتوں کا جو مشترک نقطہ ہے خاص طور پر ان دو صورتوں میں کہ ان میں رسالت کا کہیں ذکر نہیں ہے. یعنی قرآن مجید کے بنیادی مضامین میں اللہ، آخرت اور رسالت ہے، لیکن نہ سورہ رحمان میں کوئی رسالت کا ذکر ہے اور نہ ہی سورہ واقعہ کے اندر کوئی رسالت کا ذکر ہے. تو یہ ان دونوں صورتوں کے مضامین میں مشابہت ہے. پھر یہ کہ ان دونوں صورتوں میں دو دو مقامات پر دو دو جنتوں کا ذکر ہے. سورہ رحمان میں بھی دو جنتوں کا ذکر ہے دو مقامات پر، اور سورہ واقعہ میں بھی دو دو جنتوں کا ذکر ہے دو مقامات پر. لیکن ترتیب جو ہے وہ عکسی ہے. یعنی ان دو میں سے جو پہلی قسم کی وہ جو جنتیں ہیں وہ سورہ واقعہ میں آ کر وہ تفصیل کھلے گی کہ قیامت کے دن جو سارٹنگ ہوگی انسانوں کی وہ تین حصوں میں تقسیم ہوں گے. پہلے اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے. پھر اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے یا شومی قسمت والے. اس کے بعد ہیں السابقون السابقون. انداز کیا ہے کہ پہلے فرمایا گیا کہ دائیں ہاتھ والے، اور تم کیا سمجھو دائیں ہاتھ والے کیا ہیں، اور بائیں ہاتھ والے تم کیا جانو بائیں ہاتھ والے کیا ہیں. اور پھر فرمایا والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے تو ہوئے ہی سبقت لے جانے والے. یعنی ایک بڑا انداز ہے نا بات کرنے کا. تو پہلے ڈسکرپشن السابقون کی فرمائی سورہ واقعہ میں. یہاں پہلے جو ڈسکرپشن آئے گی دو جنتوں کی وہ اصحاب یمین کے لیے ہوگی، لیکن یہاں یہ اصطلاحات استعمال نہیں ہوں گی. اور پھر سورہ واقعہ میں بعد میں ڈسکرپشن ہوگی اصحاب یمین کی، اور سورہ بعد میں اس کے بعد ہوگی سابقون کی. پہلے سابقون کی ڈسکرپشن آئے گی اور پھر یہ اصحاب یمین کی. اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص صفت، اپنے خاص نام کا ذکر کیا ہے، اور وہ الرحمن ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ساری صفات ہی بڑی خاص ہیں اور اس کے سارے نام بھی بہت اعلیٰ ہیں. فلہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اسی کے ہیں. لیکن الرحمن کی ایک خاص حیثیت ہے کہ اس کا عربی زبان میں بھی ایک اپنا مفہوم ہے اہل عرب کے لیے، قریش کے لیے. لیکن اس کا ایک خاص مقام بنی اسرائیل کے نظر پہ بھی تھا. وہ یہ کہ جس طرح عربی زبان میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ایک بڑی ہستی ہے جس کو ہم مانتے ہیں، جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اسی طرح بائبل کے اندر، تورات کے اندر
اس کے پیرلل جو اللہ تعالیٰ کا نام تھا وہ الرحمن تھا. اس پیرلل ہونے کی وجہ سے ہی آپ کو مختلف مقامات پر ملے گا کہ اللہ کے پیرلل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے. مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے نام رکھنے کے لیے جو نام سجیسٹ کیے ہیں ان میں عبداللہ اور عبد الرحمن، یعنی عبد السمی کا ذکر نہیں ہے، معنی کے لحاظ سے تو سیم ہے. الرحیم کا ذکر، عبد الرحیم کا ذکر نہیں ہے. عبد الستار، عبد الغفار کسی کا ذکر نہیں. عبداللہ کے پیرلل کون سا ہے؟ الرحمن، عبد الرحمن. اور پھر آپ نے کہا کہ میرے نام پر رکھو، ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھو، تو اللہ کے پیرلل کوئی لفظ ہے تو وہ رحمان ہے. اچھا، پھر سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں فرمایا گیا کہ ایم عبد اللہ ادعو اللہ عبد اللہ عبد الرحمن، کہ تم اللہ کہہ کر پکار لو یا رحمان کہہ کر پکار لو. یہاں بھی کسی اور صفاتی نام کا ذکر نہیں ہے. فلہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اسی کے ہیں. پھر یہ جو اس سے پچھلا مکی صورتوں کا گروپ ہے، یعنی جو شروع ہوتا ہے سورہ زمر سے اور جا کر ختم ہوتا ہے سورۃ احقاف پر، اس میں قریش کے ایک خاص کنسرن کا ذکر ہے کہ ومن رحمان ہوں. اللہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے، تم اس پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے، لیکن یہ رحمان کون ہے؟ یہاں بھی اگر آپ غور کیجئے کہ اگر یہ صرف اللہ کا کوئی صفاتی نام ہے، کوئی ذاتی نام نہیں ہے، تو پھر انہیں اس پر کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر اسی طرح کا کنسرن ان صورتوں کے اندر بیان ہوا ہے کہ تم اللہ کے سوا جو اور خدا ہم نے بنائے ہیں ان کو تو تم کنڈیم کرتے ہو، لیکن جو بنی اسرائیل کے خدا ہیں ان کو تم بڑا سر پہ چڑھاتے ہو. مراد کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم. اس لیے کہ عیسائیوں کے ہاں جو ٹرینیٹی ہے، تثلیث، وہ کیا ہے؟ گاڈ دا فادر، جیزس دا سن آف گاڈ، اینڈ میری دا مدر آف گاڈ سن. یہ ان کی تین خدا ہیں. اور قرآن مجید اسپیکس ویری ہائی آف دیز ٹو. نہیں، قرآن مجید میں 2 صورتیں حضرت مریم کے نام سے ہیں. ایک کا تو نام ہی سورہ مریم ہے، اور دوسری آل عمران. عمران حضرت مریم کے والد کا نام تھا، تو ان کی اولاد، اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم. تو یہ اعزاز اور کس کو ملا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم ہی کو اعزاز دیا ہے. اور آپ کسی عیسائی سے آپ کو بات کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے. ظاہر آپ یعنی پاکستان میں بھی گھومتے ہیں، مختلف لوگوں سے انٹریکشن ہے، اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کا انٹرنیشنل ٹریولنگ کا بھی معاملہ ہے، اور عیسائیوں سے ملاقات ہوتی ہے. تو آپ ان سے ضرور کہیں کہ قرآن مجید تو آپ کے ساتھ سفر میں نسخہ ہوتا ہی ہوگا، اب تو موبائل کے اندر موجود ہے. آپ چھیڑیں کہ دیکھیے، یہ دیکھو ہمارے قرآن میں تمہاری جو معزز ہستیاں ہیں وہ ہمارے لیے بھی معزز ہیں، اور تم بتاؤ کہ تم تو اپنی معزز ہستی پہ الزام لگاتے ہو بدکاری کا. معاذ اللہ. تو ایک بات کرنے کا، ایک شروع کرنے کا طریقہ ہوگا کہ آپ ان سے انگیج ہوں اور ان پر کریں. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلی بیٹی عطا کی، تو میں نے جو نام سلیکٹ کر کے رکھا ہوتا وہ مریم تھا، کیونکہ قرآن مجید میں جو تعریف حضرت مریم کی آئی ہے وہ کسی اور کی نہیں آئی. پھر ساتھ وہ میں جب نام لکھوانے گیا تو سورہ تحریم کی آخری آیت میرے سامنے تھی، اور آخری الفاظ ہیں وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ فرمانبرداروں میں شامل ہو گئے. تو میں نے بیٹی کا نام درج کروا دیا مریم قانتہ. پھر اللہ نے ایک اور بیٹی عطا کی، تو پھر سورہ آل عمران ہی میں کہا گیا ہے کہ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. یا مریم تو اللہ کی فرمان برداری اختیار کر اور سجدہ کرنے، رکوع کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والیوں کے لیے. تو میں نے دوسری بیٹی کا نام پھر مریم راقیہ رکھ دیا، یعنی دونوں میری بیٹیاں جو ہیں وہ مریم ہیں. اسی طرح یعنی میں کبھی میری گفتگو ہو کسی عیسائی سے، ایک جگہ میں نے پوچھا ایک پادری سے کہ مجھے اللہ نے بیٹی عطا کی، مجھے بوجھا بلا میں نے اس کا کیا نام رکھا ہوگا. میں نے کہا آئی نو آئیڈیا. میں نے کہا میں نے اس کا مریم نام رکھا ہے. آنکھیں کھل جاتی ہیں ان کی کہ ہیں.
مریم تو ہماری ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ اگر عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا نام ہے تو ہم عیسائیوں سے بڑھ کر عیسائی ہیں. ہم ان کو زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ہم ان کا تذکرہ زیادہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں. تو قرآن مجید میں بات ہو رہی تھی الرحمن کی, کہ الرحمن اللہ کے پیرلل عبرانی زبان میں اللہ کے لیے نام ہے. جیسے فارسی میں خدا ہے, انگریزی میں کیپٹل جی والا گاڈ ہے. یعنی وہ بعض لوگ جو بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں اس پر کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے, میں ان سے اگری نہیں کرتا. اللہ الالہ ہے اصل میں, دا گاڈ. جس طرح انگریزی میں کیپٹل جی والا گاڈ جو ہے اس کا اپنا ایک رائٹنگ ہے اور اس کی اپنی ایک حیثیت ہے. اس کے ساتھ نہ اے لگتا ہے نہ دی لگتا ہے, بلکہ یہ گاڈ ہے کیپٹل جی کے ساتھ. اسی طرح الالہ اس کو مخفف کر کے اللہ بنا دیا گیا. مطلب اس کا وہی ہے worthy of worship. تو الرحمن یہ بھی اگر اس کا لفظی ترجمہ آپ لیں گے تو انتہائی مہربان. یعنی آن جب آخر میں لگ جاتا ہے کسی صفت کے تو اس میں جوش و خروش کا مفہوم پایا جاتا ہے, بہت زیادہ زوردار. جیسے جو کہتے ہیں بھوک کو, یا پڑھتے ہیں سورۃ قریش میں کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. لیکن جوعان انتہائی بھوکا. عطش کہتے ہیں پیاس کو, عطشان انتہائی پیاسا. غضب کہتے ہیں غصے کو, اور غضبان غصے سے آگ بلوغ بگولا ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان یاد کیجئے کہ کوئی فیصلہ کرنے والا تم میں سے دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے جب وہ انتہائی غصے میں ہو. یعنی جج اگر محسوس کرے کہ اسے غصہ آ گیا ہے تو وہ اس وقت فیصلہ نہ کرے. تو الرحمن انتہائی مہربان. علم القرآن, جس نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان, اس نے انسان کو پیدا کیا. وعلمہ البیان, اور اس کو بیان کی صلاحیت عطا کی. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے چوٹی کی صفت رحمت ہے, اور اس سے دو نام بنے ہیں, الرحیم بھی الرحمن بھی. ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ بعض علماء نے اس کے لیے جملہ استعمال کیا ہے کہ اللہ دنیا کا رحمان ہے اور آخرت کا رحیم ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے, اور اس کے دسترخوان سے جہاں اس کے ماننے والے کھاتے ہیں ویسے ہی بلکہ ان سے بڑھ کر اللہ کا انکار کرنے والے کھاتے ہیں. یعنی جو اللہ کا ماننے والا ہے وہ تو ریسٹرکشن بھی کرے گا کہ نہیں یہ حرام مال ہے, یہ رشوت ہے, یہ کمیشن ہے, یہ میں غلط طریقے سے کما رہا ہوں, چوری کر کے, غبن کر کے. لہذا اس کو تو ریسٹرکٹ کر لے گا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تحت, اس کے ڈسپلن کے تحت. لیکن جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے لیے سارے دروازے کھلے ہیں. وہ رشوت لے, وہ کمیشن لے, وہ اور کسی طریقے سے حرام کھائے یا کسی دوسرے کا مال ہڑپ کر جائے. تو دنیا میں اللہ کی صفت رحمان اس کا ظہور ہوتا ہے, لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم کا ظہور ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی کو اپنی رحمت کے سائے میں لے گا تو پوری طرح لے لے گا, اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کے لیے آرام ہی آرام ہے, اور اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں جن کو وہ اویل کر سکے گا. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت رحمان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سلسلہ کائنات بنایا ہے تخلیقی پروسیس کے تحت, اس کا نقطہ عروج کیا ہے؟ وہ انسان ہے. یعنی اس کو
اگر آپ ڈائریکٹلی مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کو بنایا، ایک انسان کا پتلا، پھر پھونک ماری تو انسان بن گئے، آدم علیہ السلام بن گئے، تو بھی آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیں باقی حیوانات کے ساتھ تو بیسٹ کریشن انسانی کی ہے۔ اور اگر آپ ایوولوشن کو مانتے ہیں کہ یہ سلسلہ کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جا اور سم تھنگ کیم انٹو ایگزسٹنس۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بگ بینگ ہوا، یعنی ایک دھماکہ ہوا اور ایک بھل جڑی کی طرح وہ اس میں سے پوری کائنات جو ہے وہ چنگاریوں کی شکل میں نکلی یا کسی بھی شکل میں نکلی۔ پھر بڑے بڑے جو کرے وجود میں آئے، پھر ایک بہت بڑا کرہ جو تھا وہ سورج تھا، اور اس سے ایک ٹکڑا کٹ کر جو ہے وہ علیحدہ ہو گیا، وہ زمین ہے۔ پھر اس پر بارشیں ہوئی، یعنی گرم پر جب بارش ہوتی ہے تو زمین ٹھنڈی ہوتی ہے تو کیا ہے، اس پر کریکس آ جاتے ہیں زمین کے اوپر۔ تو وہاں کیا ہوا کہ وہاں سے پھر لائف کا آغاز ہوا۔ امیبا پہلا جانور شمار ہوتا ہے کہ جو پیدا ہوا، اس سے پہلے بلکہ انسان نے زمین پر پودے اگا لیے، اور پھر ہوتے 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 جو سب سے بیسٹ اینڈ فائنل پروڈکٹ اینڈ موسٹ ایوالوڈ اسپیشیز تھی وہ انسان تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سب سے اونچی صفت صفت رحمان، اس کا سب سے اونچا نام الرحمن، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کی سب سے بیسٹ جو کوالٹی ہے ایز کمپیئر ٹو آل ادر اینیملز وہ کیا ہے، وہ بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مختلف فیکلٹیز عطا کی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ بولتا ہے، لیکن بہرحال ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمیں باقی جانور بھی بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، بکری بھی بولتی ہے، اور جو شیر ہے وہ بھی بولتا ہے، گائے بھی بولتی ہے، اونٹ کی بھی اپنی ایک آواز ہے، ہاتھی چنگاڑتا ہے، بلبل، چڑیا، کوا، چیل، یہ سب کیا ہے، ہمیں بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن وہ بولتے ہوئے آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ لیکن انسان کا بولنا جو ہے، انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ ساری صلاحیتیں دی ہیں، یہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو باقی صلاحیتوں میں بہت سے جانور انسان سے آگے۔ کتا اور چیونٹی یہ بڑی دور سے اسمیل کر لیتے ہیں کہ ان کے کھانے کی کوئی چیز یہ ہے وہ قریب میں ہے۔ یہ تو ہم دیکھتے ہیں نا ہر گھر کے اندر، کتے کو آپ کو مشاہدہ کرنے کا موقع نہ بھی ملا ہو، چیونٹی کا تو مشاہدہ ہم سب کرتے ہیں نا، کہ وہ کہاں سے معلوم کرتی ہے کہ آپ کے ڈرائنگ روم میں یا آپ کے کچن میں یا کسی اور جگہ آپ کے گھر کے اندر اس کی پسند کی کوئی چیز پڑی ہے، اور وہ کہاں سے وہ فاصلہ طے کر کے گھومتی گھماتی وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ عقاب کی نظر بہت تیز ہے، وہ اونچی آسمانوں سے وہ اپنا شکار جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے۔ گھوڑا، اس کی سماعت بڑی تیز ہے، تو غزے میں لائے نا اس کو کہ گھوڑے کے کان جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ یوں یوں ہلاتا ہے، وہ کیا ہے جہاں سے اسے کوئی آواز آتی ہے وہ فوراً متوجہ ہوتا ہے اس کی طرف، جبکہ میری اور آپ کی جو سماعت ہے وہ محدود ہے، آفٹر اے سرٹن لمٹ ہم نہیں سن سکتے۔ لیکن بیان یہ اصل میں کیا ہے، سماعت اور بصارت، دیکھنا اور سننا، یہ انسان کے ڈیٹا کلیکٹرز ہیں، اور یہ میسج جو ہے پہنچاتے ہیں دماغ تک، اور دماغ میں اس میسج کو پروسیس کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب حیوانات کے اندر جو سارا کا سارا پروسیس ہے وہ ان کی اینیمل انسٹنکٹ تک موجود ہے۔
کھانا پینا، ریٹیلیٹ کرنا اور ریپروڈیوس کرنا، یہ کیا ہیں؟ ان کی حصے ہیں بنیادی. تو ان کی ساری جو ذہن کا پروسیس ہے وہ اس تک موجود ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ جو ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے اس کو پروسیس کرنے کا بہت ریفائنڈ انتظام موجود ہے. وہ نہ صرف اپنی انسٹنکٹس کے لیے غور و فکر کرتا ہے بلکہ اس سے بیونڈ بھی وہ سوچتا ہے، بلکہ اس پوری کائنات میں وہ غور و فکر کرتا ہے. آسمان، زمین، ستارے، چاند، سورج، دریا، پہاڑ، یہ جو بار بار کہا گیا ہے کہ ان فی ذالک الآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، قبول کرنے والوں کے لیے، وغیرہ وغیرہ. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت بخشی ہے، وہ ان نشانیوں کو بھی دیکھ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے. اس کے بعد پھر بیان ہے. یعنی انسان کی یہ خاصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جو بات اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے وہ اس کو بیان کر سکتا ہے، اپنے مافی ضمیر کو وہ ایکسپریس کر سکتا ہے. اور یہ یونیک صلاحیت ہے انسان کی، اور سب سے اونچی صلاحیت بھی یہی ہے. اب ان چاروں آیات کو ملا کر پڑھیں. الرحمن علم القرآن، اللہ رحمان نے قرآن مجید نازل کیا. قرآن مجید کی تعلیم دی کس کو؟ انسان کو. خلق الانسان علمہ البیان، اور انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان کی صلاحیت بخشی. تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان میں سب سے اونچی نعمت ہدایت ہے، یاد رکھیے. یعنی ہم جنہیں عام طور پر نعمت کہتے ہیں اسے قرآن مجید اللہ کا فضل کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت کہتا ہے، نعمت نہیں کہتا. ہم کسے نعمت کہتے ہیں؟ مال و دولت کو، کرسی کو، منصب کو، اولاد کو بہت بڑی نعمت ہم سمجھتے ہیں. لیکن وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. وہ جسے چاہتا ہے مال و اولاد جتنا چاہے جیسے چاہے عطا کرتا ہے. دیکھتے ہیں نا ہم کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معذور بچے دے دیتا ہے، دین ہے اس کی. آپ ٹیسٹ کروائیں سارے، باپ بھی ٹھیک، ماں بھی ٹھیک، واٹ ہیپن دین؟ اللہ تعالیٰ کا حکم. وہ پڑھے لکھے کو بھی بھوکا مار سکتا ہے اور اس کے مقابلے میں چٹے ان پڑھ کو منٹگمری بازار کے 3 فٹ کے تھڑے پر بٹھا کے روز کروڑوں کا کاروبار بھی اس سے کروا لیتے. تو مال اللہ کی دین ہے، اس کی نعمت ہدایت. اگر اس دنیا کے جو فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، مال ہے، اولاد ہے، اس کے ساتھ نعمت ہدایت ایڈ ہوگی تو وہ سارا میرے اور آپ کے لیے کیا ہوگا؟ بینیفیشل ہو جائے گا. ورنہ مال بھی اور اولاد بھی انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنے. مال ہے لیکن ہدایت نہیں ہے تو کیا کرے گا انسان اس مال کو؟ اس سے جہنم کمائے گا. اور مال ہے، نعمت بھی ہے، تو اس مال سے وہ ڈھیروں جنت کے جو خزانے ہیں اپنے خزانے بھرے گا، اور جنت کے ٹکٹ جو ہے وہ اس وہاں بھی جائیداد، وہاں بھی جائیداد جنت میں، ادھر بھی گھر، ادھر بھی گھر. یہی دنیا میں یہ ہم کرتے ہیں نا، ہم کہ جب اللہ تعالیٰ پیسہ دیتا ہے تو ہم یعنی گھر پہ گھر، پراپرٹی پہ پراپرٹی، ایک بزنس، دوسرا بزنس، تیسرا بزنس، چوتھا بزنس. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا وہ کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت دی ہے، کھانے پینے کو مجھے میسر ہے، کیوں نہ میں سے آخرت کا گھر خرید لوں، اور اس سے زیادہ بینیفیشل کوئی نہیں. اسی طرح اولاد ہے، اولاد اللہ نے دی ہے، 4 بیٹے دیے ہیں، 5 بیٹے دیے ہیں، لیکن ان کو ریز کرنے کا طریقہ اللہ نے نہیں سکھایا، ہدایت نہیں ہے اس کے پاس. تو کیا ہوگا؟ وہی بیٹے اس کے لیے پریشانی کا باعث بنے. آئے دن کورٹ میں، کچہری میں، تھانے میں اس کی پیشیاں ہوں گی. وہ اپنے گھر سے نکل نہیں سکے گا کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں کہ میرے بچے نے، میرے بیٹے نے اس گھر کی بہو جو ہے اس کو اغوا کیا ہے، اس گھر کی بیٹی جو ہے اس کو پریشان کیا ہے. تو اصل نعمت ہدایت. اچھا، اب ہدایت کی سورسز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے
انسان کو جو روح عطا کی ہے وہ روشنی ہے، ہدایت ہے جو بتاتی ہے کہ یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے، یہ مناسب ہے، یہ نامناسب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے اس ہدایت کو مزید واضح کرنے کے لیے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر آپ لائٹ کے ساتھ ڈمر اٹیچ کر دیں، ایک زمانے میں یہ ٹرینڈ آیا تھا کہ 100 کا بلب لگا کر اس کے ساتھ ڈمر، خاص طور پر ویسٹ میں یہ ٹرینڈ تھا، یہ جب یہ دوسری اس طرح کی جو لائٹس آتی ہیں اس سے پہلے، تو ڈمر سے کیا ہوتا تھا، اس کو آپ ڈم کر دیتے تھے، وہ 0 کا بلب بن جاتا تھا، اور آپ اس کو ذرا ہائی پہ کرتے تھے تو وہ 100 کا بلب بن جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈمر سے آہستہ 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 روشنی بڑھائی، اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے لوگوں کو اور زیادہ واضح کیا وہ راستہ کہ جو اس کو ضمیر میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے عطا کیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کر دی، یہ پورا کوڈ آف لائف تھا۔ پھر زبور اتار دی جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ترانوں پر مشتمل تھی۔ سامت آف ڈیوڈ اب بھی آپ کو نیو ٹیسٹمنٹ میں ملتے ہیں، وہ زبور شریف ہے۔ اور پھر انجیل عطا کی، وعظ و نصیحت۔ اور پھر فائنل جو ایڈیشن ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید۔ یعنی جیسے اس بڑھاتے بڑھاتے بلب کے بعد پھر سرچ لائٹ ہے، اور اس کے بعد پھر سورج ہے۔ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو سب کچھ کرسٹل کلیئر ہو جاتا ہے، زمین پر پڑا ہوا تنکا بھی آپ کو نظر آتا ہے، چوٹی بھی نظر آتی ہے چلتی ہوئی، کم روشنی میں تو نظر نہیں آتی نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کلائمیکس قرآن مجید کا نزول ہے کہ اللہ نے انسان کو، جو انسان کی بیسٹ کریشن تھی اللہ تعالیٰ کی، اسے پیدا کیا، اس کو قوت بیان دی۔ تو ان چاروں آیات کو ملائیں گے تو آپ ایک نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہے جو ایک ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سب سے بڑی قوت عطا کی ہے، فیکلٹی عطا کی ہے، وہ سوچنے سمجھنے اور بیان ہے۔ تو ملا کر آپ پڑھیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ جو قوت بیان اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس کے کئی استعمال ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قوت بیان عطا کی ہوتی ہے وہی اوریٹرز بنتے ہیں، وہی اچھے ٹیچرز بنتے ہیں، وہی اچھے لائرز بنتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کو وہ کورٹس کی پروسیڈنگ جو آ رہی ہے، ایک اچھا لائر جو ہے وہ اپنی اس قوت بیان کے استعمال سے کورٹ کو کنونس کرتا ہے اپنے کلائنٹ کے حق میں، تو یہ قوت بیان۔ لیکن اس قوت بیان کا بہترین استعمال کیا ہے؟ قرآن مجید کا بیان۔ تو ہم سب کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نام تو لکھوا لیں اس میں، یعنی اور نہیں تو کوئی ایک سورۃ العصر جو ہے اسی کو بیان کرتے رہیں۔ آسان سی بات ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یعنی باتیں ویسے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی بات آپ قرآن مجید کے ریفرنس سے کرتے ہیں تو اس بات میں ویٹیج ہو جاتا ہے، اس پہ کلیئرٹی ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی آپ، یعنی میں اپنے کوئی بہت زیادہ میرا قرآن مجید کا بیان کا تجربہ بھی نہیں، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں قرآن مجید کا، لیکن میں اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ سے کہتا ہوں، جب آپ قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے پہ آ جائیں گے تو آپ زندگی کے باقی معاملات میں بھی آپ کی سمجھ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، آپ کے اس تھنکنگ پروسیس کے اندر کلیئرٹی آ جائے گی، آپ کے بیان کے اندر کلیئرٹی آ جائے گی۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو باقی میں نے گنوائے ہیں کہ ایک اچھا استاد، اچھا پروفیسر وہ ہے کہ جو اچھا بیان کرتا ہے، اچھا وکیل بھی وہ ہے کہ جو اچھا بیان کرتا ہے۔ تو اس سے آپ اس صلاحیت کے استعمال سے آپ نامور استاد یا نامور وکیل بن سکتے ہیں، نامور اوریٹر بن سکتے ہیں، واہ واہ ہو سکتی ہے، لیکن ہدایت کے اعتبار سے قرآن مجید کو سمجھنا اور سمجھانا اس سے بہتر کام کوئی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں
جو قرآن مجید کو سمجھتے ہیں. تعلم علم حاصل کرنا، جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں اور یہ علم دوسروں کو دیتے ہیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کمیونٹی، بیسٹ آف یو قرار دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسی نہ کسی درجے میں اس میں شامل فرمائے. میں آپ حضرات کو ترغیب دیتا ہوں کہ اس کی آیات کو، ان 4 آیات آپ کو یاد تو سب کو ہوں گی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. پہلے تو ان آیات پر ذرا تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں کہ کیا عظیم بات جو ہے وہ اس میں کہی گئی ہے، اور پھر کیا ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں کہ جو قرآن مجید کا علم حاصل کر کے اس کو بیان کرتے ہیں، قرآن مجید کا وضاحت کرتے ہیں، اس کی دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو شاید ہم بھی اللہ کے ان خاص بندوں میں شامل ہو جائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہم انس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. یا اللہ قرآن مجید کو ہمارا امام بنا دے، اس کو ہمارے لیے روشنی بنا دے، ہدایت اور رحمت بنا دے. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا. اے اللہ جو کچھ ہم اس میں سے بھول چکے ہیں اسے آپ یاد کرا دے. وعلمنا منہ ما جہلنا منہا جہلنا. اور جو ہمیں اس کا علم حاصل نہیں ہو سکا وہ ہمیں عطا کر دے. وجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین. اے رب العالمین قرآن مجید کو قیامت کے دن ہمارے حق میں حجت و دلیل بنا دے. یہ ہمارے لیے اللہ کے حضور پلیڈ کرے، اللہ کے حضور ہمارا کیس جو ہے وہ پیش کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ.